محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، کلاس 10th کمپیوٹر سائنس کے لیے ویڈیو لیکچر سیریز کا آج یہ دوسرا لیکچر ہے۔ ہم درسی کتاب کے ساتھ ساتھ جو بک سٹڈی کر رہے ہیں وہ ای سیریز ایزی نوٹس کی کمپیوٹر سائنس کی بک ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ہم ریویو کر لیتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں کیا کیا سٹڈی کیا تھا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ریویو کی طرف۔ میرے عزیز طلبہ، آخری ویڈیو لیکچر میں ہم نے پروگرامنگ کا تعارف پڑھا، کمپیوٹر پروگرام کیا ہے اور پروگرامنگ کے بنیادی تصورات کیا ہیں، اور اس میں ہم نے سی لینگویج کو چن لیا تھا کہ ہم اپنے میٹرک کے سلیبس میں سی لینگویج کو سٹڈی کریں گے۔ سی لینگویج ڈینس ریچی نے بنائی تھی، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ پروگرامنگ انوائرمنٹ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ پروگرامنگ انوائرمنٹ ایک ایسا ماحول ہے جس میں رہ کر ہم بآسانی اپنے پروگرامز بنا سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف شعبہ حال زندگی میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کے پاس پراپر اوزار ہونے چاہیے جن کو ٹولز کہا جاتا ہے۔ ان ٹولز کی مدد سے آپ اپنا جو متعلقہ کام ہے وہ بآسان طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کمپیوٹر میں ایک پروگرام بنانے کے لیے آپ کے پاس ایک مناسب پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس کی مدد سے آپ پروگرام لکھیں گے اور پروگرام کو رن کریں گے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہم نے پڑھا انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ۔ انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمیں پروگرام بنانے کے لیے ایک مناسب ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح کمپیوٹر سائنس میں ہمارے پاس ایک ایسا انٹرفیس ہونا چاہیے، ایک ایسا ظاہری چہرہ ہونا چاہیے کمپیوٹر سکرین پر جس میں ہم اپنے پروگرام بنا سکیں، ان کو لکھ سکیں، ان میں تبدیلی کر سکیں، اس کو اپڈیٹ کر سکیں۔ سی لینگویج میں آپ کے پاس مختلف یہ آئی ڈی ایز ہوں گے، ایڈیٹرز ہوں گے جن کو ہم سٹڈی کریں گے۔ ان میں سے چند ایک اہم یہ ایڈیٹرز دیے گئے ہیں: ویژول اسٹوڈیو، ایکس کوڈ، کوڈ بلاک اور ڈیولپر سی پلس پلس وغیرہ۔ تو اس کے بعد ہم نے ٹیکسٹ ایڈیٹر کو ریویو کیا تھا، ٹیکسٹ ایڈیٹر کو پڑھا تھا۔ ٹیکسٹ ایڈیٹر وہ پلیٹ فارم ہوگا جہاں پر آپ نے اپنی پروگرامنگ لینگویج کے کوڈز لکھنے ہیں، اور ان کوڈز کے ریزلٹس معلوم کرنے کے لیے ان کوڈز کو ایگزیکیوٹ کر کے، یعنی ان کوڈز کے اوپر عمل کرنے کو ایگزیکیوٹ کہتے ہیں، ان کو چلا کر دیکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کمپائلر پڑھا تھا۔ کمپائلر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کمپائلر میں ہائی لیول لینگویج کو مشین کوڈ میں تبدیل کیا جاتا ہے، کیونکہ کمپیوٹر مشین کوڈ کو سمجھتا ہے 0 اور 1 کو۔ کمپیوٹر کو سمجھانے کے لیے 0 اور 1 میں آپ کے لکھے گئے کوڈ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، تو کمپائلر یہ کام کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے آج پڑھنا ہے، آج کا ہمارا لیکچر شروع ہوگا لینگویج کے سینٹیکس کے حوالے سے، کہ لینگویج کا سینٹیکس کیا ہوتا ہے، اس کی ہم نے وضاحت کرنی ہے۔ لینگویج کا سینٹیکس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کوئی بھی انسانی زبان بولتے ہیں وہ کسی قاعدے اور قانون کے تحت، کسی گرامر کے تحت بولتے ہیں۔ اگر اس گرامر میں غلطی آ جائے تو ہمارے اردو یا انگلش میں ادا کیے گئے جملے ٹھیک نہیں ہوتے۔ ان رولز کا، اس گرامر کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو پروگرامنگ لینگویج میں کچھ ابتدائی تعمیراتی عناصر ہوتے ہیں۔ ایک درست پروگرام لکھنے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں کو ہم نے فالو کرنا ہے، ان اصولوں کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہ اصول کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کی گرامر کہلاتے ہیں۔ ان گرامرز کے اصولوں کو ہم نے فالو کرنا ہے جس طرح ہم اردو یا انگلش جیسی زبان استعمال کرتے ہوئے ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو پروگرامنگ کا سینٹیکس دراصل پروگرام لکھنے کے قواعد ہیں، پروگرام لکھنے کے اصول ہیں جن کو لینگویج کا سینٹیکس کہتے ہیں، لینگویج کی گرامر کہتے ہیں۔ تو یہ پروگرامنگ کے بنیادی نکات ہیں۔ اس میں ہم نے لینگویج کا سینٹیکس پڑھا ہے کہ بنیادی نکات کا جو دوسرا حصہ ہے اس کو ہم سینٹیکس ایرر کہتے ہیں۔ ایرر کا مطلب ہوتا ہے غلطی کر لینا، غلطی کرنے کو ایرر کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اگر آپ پروگرامنگ کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کسی بھی پروگرام کے لکھنے کے اصول کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو ایک غلطی واقع ہوگی، اس غلطی کو ہم سینٹیکس ایرر بولیں گے۔ پروگرامنگ کے دوران اگر مناسب سینٹیکس یا پروگرامنگ لینگویج کے قواعد پر عمل نہیں کیا جاتا
تو پروگرام چلتا ہی نہیں ہے. کیوں کہ اس میں بنیادی طور پر تو غلطی ہو چکی ہے, اس میں پروگرامنگ لینگویج کی گرامر کو مد نظر نہیں رکھا گیا. تو اس صورت میں جو کمپائلر ہے جو کہ سورس کوڈ کو مشین کوڈ یعنی 1 اور 0 میں تبدیل کرتا ہے, وہ ایک غلطی کا میسج دیتا ہے. تو ایسی غلطی جو کہ پروگرام لکھنے کے اصول کی خلاف ورزی کی بنا پر بنتی ہے, اس کو ہم سینٹیکس ایرر کہتے ہیں. تو پروگرامنگ کے بنیادی نکات میں اب جو تیسری اہم چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے کی ورڈز, جن کو ہم ذخیرہ الفاظ بھی کہتے ہیں, مختص کیے گئے الفاظ یا ذخیرہ الفاظ کہتے ہیں. تو ہر لینگویج میں, کمپیوٹر کی ہر لینگویج میں, کلاس 10th میں ہمارا فوکس, ہمارا دھیان ہوگا سی پروگرامنگ لینگویج کی طرف. لیکن اوورآل اگر ہم بات کریں تو کمپیوٹر کی ہر لینگویج میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کا کام پہلے سے بیان کر دیا گیا ہوتا ہے کہ اس لفظ نے, اس ورڈ نے یہ خاص کام کرنا ہے. پروگرامنگ لینگویج میں کچھ الفاظ پہلے سے بیان کر دیے جاتے ہیں کہ یہ لفظ یہ کام کرے گا. ہر لفظ کا ایک کام مخصوص کر دیا جاتا ہے, اور یہ لفظ چند الفاظ ہوتے ہیں. ساری پروگرامنگ لینگویج ان پر نہیں ہوتی, یہ چند الفاظ ہوتے ہیں جن کا کام پہلے سے بتا دیا جاتا ہے. جس طرح آپ فٹ بال کی گیم کھیلتے ہیں تو اس میں جو گول کیپر ہوتا ہے اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ اس نے گول پوسٹ کا دفاع کرنا ہے, گول ہونے سے بچانا ہے. جی بالکل اسی طرح پروگرامنگ لینگویج میں کچھ الفاظ کی فہرست ہوتی ہے جن کا کام پہلے سے بیان کر دیا گیا ہوتا ہے. ان کا مخصوص کام ہوتا ہے, اور کمپائلر یہ جانتا ہے کہ جب یہ لفظ لکھا جائے گا تو اس کا مشین کوڈ یہ بنے گا اور اس کا کام یہ ہوگا. یہ چند ذخیرہ الفاظ ہیں جن کو ریزرو ورڈز بھی ہم کہتے ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آٹو, ڈبل, انٹیجر, اسٹرکچر, بریک, ایلس, لانگ, یہ ذخیرہ الفاظ ہیں جن کا کام پہلے سے بتا دیا گیا ہے. جی ہمارا اگلا سوال ہے, سی لینگویج میں پروگرام کی ساخت کی وضاحت کریں. تو عزیز طلبہ, سی لینگویج میں اگر ہم پروگرام کی ساخت کی بات کریں تو پروگرام کی ساخت سے یہ مراد ہے کہ سی لینگویج میں جب بھی آپ پروگرام لکھیں گے اس کے بنیادی اجزاء کون سے ہوں گے جن کو آپ نے ہر پروگرام میں لکھنا ہی لکھنا ہے. وہ اس کا سٹرکچر یعنی کہ اس کا بنیادی ڈھانچہ یا بنیادی سٹرکچر کیا ہوگا, کیسے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے, کیسے آپ نے اختتام کرنا ہے, اور درمیان میں آپ نے کس طرح بیہیو کرنا ہے. یہ ساری باتیں سی لینگویج کی بنیادی ساخت میں فال کریں گی. تو سی لینگویج کی اگر بنیادی ساخت کو دیکھا جائے تو ہمارے پاس اس کے 3 حصے بنتے ہیں. پہلا حصہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. پہلا حصہ ہے لنک سیکشن اور ہیڈر سیکشن. لنک سیکشن اور ہیڈر سیکشن. عزیز طلبہ, جب آپ سی لینگویج کا پروگرام لکھتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ پہلے سے موجود فنکشنز ہوتے ہیں. جس طرح آپ نے کی ورڈز پڑھا, کی ورڈز فنکشن بھی کی ورڈز کی طرح کے پہلے سے بنائے ہوئے کچھ پیکیجز ہیں. تو جب بھی آپ سی لینگویج کا پروگرام لکھیں گے تو آپ کو پروگرام سٹارٹ کرنے کے لیے ان فنکشنز کی ضرورت محسوس ہوگی. یہ فنکشنز کرتے کیا ہیں؟ یہ فنکشن سی لینگویج کی ایک لائبریری ہوتی ہے. اس لائبریری میں یہ آلریڈی موجود ہوتے ہیں. عزیز طلبہ, سی لینگویج میں کوڈنگ کرنے سے پہلے, سی لینگویج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم نے کچھ فنکشنز کا استعمال کرنا ہوتا ہے. فنکشنز بالکل اسی طرح ہی ہیں جس طرح آپ کے ریزرو ورڈز ہیں جن کا پہلے سے کام بتا دیا گیا ہے. فنکشنز بھی اسی طرح سی لینگویج کی لائبریری میں پڑے ہوتے ہیں, اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ لنکس بنانے ہوتے ہیں سی لینگویج کے کمپائلرز کے ساتھ. سی لینگویج کے کمپائلر کے ساتھ لنک بنانے ہوتے ہیں تاکہ سی لینگویج کے پروگرامز کو آپ مشین کوڈ میں آسانی کے ساتھ تبدیل کر سکیں. تو جب بھی آپ نے سی لینگویج میں کوئی پروگرام لکھنا ہے تو ان فنکشنز کو آپ نے ٹاپ آف دا پروگرام لکھنا ہے, سب سے اوپر لکھنا ہے, تاکہ آپ کی لنکنگ بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے سی لینگویج کی لائبریری سے. کیونکہ جب لنکنگ ہوگی تب آپ کا پروگرام ایگزیکیوٹ ہوگا, تب آپ کا پروگرام چلے گا. تو ان فنکشنز کو اپنی سی لینگویج کی
فائل میں یا ایڈیٹر میں شامل کرنے کے لیے آپ کو جس سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں انکلوڈ سٹیٹمنٹ۔ انکلوڈ کا مطلب ہوتا ہے شامل کرنا۔ تو انکلوڈ سٹیٹمنٹ لکھیں گے آپ، اور یاد رکھیں انکلوڈ لکھنے سے پہلے آپ نے نمبر کی علامت استعمال کرنی ہے۔ نمبر کی علامت آپ کو کی بورڈ پر مل جائے گی۔ جب آپ شفٹ کا بٹن پکڑ کر 3 پریس کرتے ہیں تو نمبر کی علامت آپ آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ نمبر کی علامت لگانے کے لیے شفٹ اور 3 کا بٹن آپ نے پریس کرنا ہے، اس کے بعد انکلوڈ لکھنا ہے، اور اس کے بعد وہ ہیڈر فائلیں آپ نے مینشن کرنی ہے جن ہیڈر فائلوں کو آپ نے اپنے پروگرام میں شامل کرنا ہے۔ ہمارے پاس یہ 2 قسم کی ہیڈر فائلیں ہیں جو کہ ہم بار بار اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ پہلی فائل کا نام ہے stdioh اور دوسری فائل کا نام ہے conio.h۔ یہ فائلیں ضروری ہیں اپنے پروگرام میں شامل کرنا۔ جب بھی آپ کوئی پروگرام بناتے ہیں تو یہ فائلیں ضروری ہیں، ان کو ٹاپ آف دا پروگرام پر کیونکہ شامل کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کو ہم ہیڈر فائلیں کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس اور بھی بہت ساری ہیڈر فائلیں ہیں جو کہ سی لینگویج کی لائبریری میں موجود ہوتی ہیں، مثلا math.h یہ بھی ایک ہیڈر فائل ہے۔ اگر آپ نے کوئی ریاضی کے فارمولے وغیرہ اپنے پروگرام میں شامل کرنے ہیں تو math.h ہیڈر فائل کو اپنے پروگرام میں انکلوڈ کرانا بہت ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سی لینگویج میں لکھے گئے پروگرام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، دوسرا حصہ مین فنکشن یا مین سیکشن کہلاتا ہے۔ مین سیکشن سی پروگرام کے آغاز کو ظاہر کرتا ہے، یہاں سے سی کا پروگرام چلنا شروع ہوتا ہے۔ جب بھی ہم مین فنکشن لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سی کا پروگرام یہاں سے سٹارٹ لے گا، اور اس کے بعد ہمارے پاس سی پروگرام کا تیسرا حصہ شروع ہوگا جس کو ہم مین فنکشن کی باڈی کہتے ہیں۔ مین فنکشن کی باڈی کی واضح نشانی یہ ہے کہ یہ کرلی بریکٹس سے شروع ہوگی۔ جب بھی آپ مین فنکشن کے بعد بریکٹس استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بریکٹس کے درمیان جو بھی سٹیٹمنٹس یا لائن آف کوڈز لکھتے ہیں یہ مین فنکشن کی باڈی میں لکھے جائیں گے۔ اور مین فنکشن کی باڈی جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، مین فنکشن کی باڈی میں ہی پروگرامنگ کے اصل کوڈ لکھے جاتے ہیں۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جو پروگرام بنانے جا رہے ہیں وہ کن کوڈز کے اوپر عمل کرے گا، کن سٹیٹمنٹس کے اوپر عمل کرے گا، اور اس کا جواب کن ویریبلز کی بنا پر، کن کانسٹنٹس کی بنا پر اسکرین پر ظاہر ہوگا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال بھی ادھر دی ہوئی ہے بک میں کہ آپ نے اگر کرلی بریکٹس کے درمیان پرنٹ ایف ہیلو ورڈ لکھا ہے تو اس کا جواب ہمیں کمپیوٹر کی اسکرین پر ہیلو ورڈ کی صورت میں نظر آئے گا۔ تو عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو لیکچر سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ لیکچر سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔